السلام علیکم۔ میتھس اینڈ NTA ٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیمیل کا لیکچرر کا پیپر ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے جو 18/11/2021 کو جو کے پی پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ہوا ہے 45 MCQs ہیں ٹوٹل۔ تو انشاءاللہ کمپلیٹ پیپر آپ کے ساتھ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آپ کو PMS کے پیپر اور مختلف ڈپارٹمنٹ NTS FTS پبلک سروس کمیشن ایٹا کے پیپر اور آگے جو اسلامیات SS کے پیپر ہیں وہ بر وقت آپ کو پہنچ سکے، اور آپ کو انٹرویو کے لیے کتنے مارکس والوں کو بلائیں گے، کال کریں گے، اور جیسے ہی اس کا ریزلٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ فوراً شیئر کیا جائے گا۔ تو بر وقت ہم اپڈیٹ دیتے ہوتے ہیں، تو اس کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی آپ لائک کریں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 1، قرآن مجید کے غیر مانوس الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، غریب القرآن، اعجاز القرآن اور متشابہات۔ تو اس میں ڈی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے، متشابہات۔ اگلا جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2، وہ کلام جو وہی مفہوم ادا کرے جس کے لیے وہ بیان کیا گیا ہے کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تبدیل نہیں ہوتا اس طرح، تو وہ کہلاتا ہے جی ہمارے پاس اس میں ہے متشابہ، مطلق، محکم اور واجب۔ تو یہ ہمارے پاس سی آپشن جو ہے وہ محکم جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، صحابہ رضی اللہ کے ہاں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مثالی، آگے ہیں سی آپشن طوال مفصل اور قصار مفصل۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے یہ ہے قصار مفصل۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 4 ہے، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام کی کس قسم کے وزن کی مثالیں ہیں؟ طویل ہے، قصیر ہے، متوسط ہے، اور ان میں سے کوئی نہیں، مطلب کوئی درست نہیں، تو یہ متوسط ہے۔ سی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے۔ یہ SS پیپر کے لیے MCQs بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اسلامیات SS کے لیے، اور اس سے پہلے ہم جو میل کا پیپر اپلوڈ کر چکے ہیں اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں کیونکہ SS میں وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 5، حروف مقطعات کتنی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں؟ 28، 29، 19 اور 9۔ تو یہ بی آپشن ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ کریکٹ ہے، 5 میں، یعنی 29، 5 میں ایک 19 ہے اور ایک 29، تو یہاں پر ہم اس کو ٹیک کر لیتے ہیں 5 میں 29۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 6 ہے، ذاتی اجتہاد اور قیاس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو فقہی تفسیر ہے، تفسیر بالمعقول ہے، اور تفسیر بالرائے ہے، اور لغوی تفسیر، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ سی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 7 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک مفسرین کیا کہلاتے ہیں جی؟ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ اور رابعہ۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ طبقہ اولا کہلاتا ہے، تو اے آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 8 ہے، عہد صدیقی تدوین قرآن کا کون سا دور ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پہلا نبی علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ ہے، دوسرا ابو بکر صدیق، اور تیسرا جو دور ہے حضرت عثمان رضی اللہ کا آتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دور ہے دوسرا صدیق کا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 9، شرعی احکام سے متعلق تفسیری جزیات اور فروع کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ فقہ ہے، علم الاسرار، علم اور علم منطق ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ فقہ ہے، علم فقہ، فقی یعنی فقہ۔ 9 میں ہمارے پاس اے آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 10، سورہ بقرہ میں کس قوم کی مختصر تاریخ
بیان ہوئی ہے یا تاریخ ملتی ہے، تو یہ 10th میں ہمارے پاس قوم عاد، قوم سمود، قوم بنی اسرائیل اور قوم جو ہے اسماعیل. تو اس میں ہمارے پاس جو 10th میں کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بنی اسرائیل. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 11. سورہ مائدہ میں کس قوم کی دی گئی نعمتوں کا ذکر ہے؟ عاد، سمود، لوط اور بنی اسرائیل. تو 11 میں ہمارے پاس جو ہے بنی اسرائیل، نعمتیں ان کے اوپر زیادہ ہوئی ہے، نازل ہوئی ہیں، تو یہ بھی بنی اسرائیل، ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 12 جو 12واں کوشچن ہے. سورہ توبہ میں تاریخ اسلام کے کس عظیم واقعے کا ذکر ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس جنگ احد، جنگ بدر اور ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ. تو اس میں ہمارے پاس جو 12ویں میں جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے یعنی ہجرت مدینہ. سی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 13. حضرت علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ سمود، عاد اور آگے ہیں اور لوط. تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے 13 میں وہ ہے قوم عاد. بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 14. بنی اسرائیل سے کس پیغمبر کی اولاد، یعنی بنی اسرائیل کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. تو بنی اسرائیل جو آگے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے جو نسل سے میں سے آگے تقریباً 40,000 انبیاء آئے ہیں. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء یا ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہاں پر یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. آگے اس کے جو ہے نا 12 بیٹے جتنے بھی وہ بھی. تو اس میں ہمارے پاس سی آپشن جو ہے یہ اس کا تھا بنی اسرائیل، اس کا لقب تھا. سی ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 15. سنو بنی اسرائیل سے کون سے، اچھا جی بہت بلر پیپر ہے، اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں. کون سے کا آغاز ہوتا ہے، کون سے پارے کا؟ اچھا 14، 15، 16، 17. تو اس میں یہ ہمارے پاس 15. سبحان اللہ جی، یہ جو ہے ہمارے پاس ہے 15 ہمارے پاس اس میں کریکٹ آنسر ہے. بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 16. سورہ مجادلہ میں کون سے آداب کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس میں ہے مجلس کے آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب. تو یہ ہے مجلس کے آداب ہمارے پاس کریکٹ ہے. یہ آپشن اس میں. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 17 ہے اسلام کی پہلی مسجد. تو اسلام کی پہلی مسجد یہاں پر مسجد قبلتین، مسجد حرم شریف اور بہت سارے ہیں، اور آگے ہے ڈی آپشن مسجد قباء. تو ہجرت کے بعد جو جس سے نبی علیہ السلام آگے پہنچتے ہیں سب سے پہلی مسجد کا آغاز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسجد قباء. یہ آپشن ہمارے پاس، یہ ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 18. 5ویں ہجری میں کتنے سریے جو ہے نا پیش آئے؟ تو 18 میں ہمارے پاس 1، 2، 3، 4. تو 18 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 1. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 19. 7 ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے؟ تو 1، 2، 3، 4. تو 19 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 3. سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. پیپر بہت ہی بلر ہے لیکن چلو پھر بھی اس کو درست آپشن آپ کو بتا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو بنو ثقیف کے لات کو توڑنے کے لیے بھیجا؟ تو اس میں ہمارے پاس
शमा, और ये जो पहले दोनों ऑप्शन है ये दोनों हमारे पास करेक्ट है, लिहाजा ये इन दोनों को सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 20 में। अगला क्वेश्चन है 21, हुज्जतुल विदा को आगे जो इसका ऑप्शन है वो मतलब किन नामों से पुकारा गया। ठीक है, जो पहला नाम है, दूसरा है, तीसरा है, तो इन तमाम नामों से, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है खैरुकुम मन यनफउन नास, यानी तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को, लोगों को वो नफा पहुंचाए। तो 22 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचने वाला हो। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस सहाबी की 3 नस्लों ने जंग बदर में हिस्सा लिया। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 23 में, तो एद बिन सलमा, इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 23 में हमारे पास ए ऑप्शन जो है बिन सलमा, ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, कुरान करीम में जंग बदर को किस नाम से पुकारा गया। अच्छा जी, आगे हैं यौमुल मनाम, यौमुल फतह, तो आगे हैं यौमुल फुरकान, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 25, खैबर के किस किले में मुसलमानों और यहूदियों को, तो इसमें हमारे पास जो 25 में है कमूज है और आगे है नाम डी, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा था 25 में, तो नतात अगर इसमें है, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है 25 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, ग़ज़वा उहद की शिकस्त की वजह से माल तक किस सूरह में अल्लाह ताला ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है। तो आल इमरान, अल फलक, अल बकरा, तौबा, तो 26 में हमारे पास ये सूरह आल इमरान जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 27, किसने ग़ज़वा खंदक के दौरान तमाम अरब कबाइल के साथ मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया था। तो बनु किनका और बनु नजीर को तो पहले ही निकाल लिया था, ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, बाकी पीछे रह गया बनु कुरैजा, इन्होंने बाकी दूसरे कबीलों को साथ उस तरह वो मिलाया था, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी यानी कुरैश होना चाहिए। फिर भी आप ये कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो बाकी इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, तो इसमें भी ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ग़ज़वा खंदक के मौके पर कौन सा वाहिद यहूदी कबीला मदीना मुनव्वरा में था। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इनको निकाल लिया था बनु किनका, बनु नजीर को, तो बनु कुरैजा ए ऑप्शन ही हमारे पास आएगा करेक्ट। 28 में हमारे पास ये बनता है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा ग़ज़वा 5 हिजरी में रोनमा हुआ। ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा मुस्तलक और मोता, इनमें से कोई नहीं, तो ये मुस्तलक, ग़ज़वा अग़ज़ाब भी और ग़ज़वा मुस्तलक, तो वो तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मकबूल हदीस जिसके अच्छा खिलाफ हदूस वारिद हो जो बज़ाहिर मालूम इतबार से इसकी मुखालफत हो मगर दोनों में जमा का इम्कान हो, क्या कहलाती है। तो मुहक्कम, मौक़ूफ़ और मुख्तलिफुल हदीस, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मुख्तलिफुल हदीस, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को
یہودیوں کے پاس اپنی شرائط کے ساتھ بھیجا. تو ان میں ہمارے پاس 31 میں جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے اے مسعود. تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. دوسرا آگے ہیں کوشچن نمبر 32 ہے لما ضربہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، فعل ماضی تمنائی اور ماضی استمراری. تو یہ اس میں کریکٹ آپشن ہے تمنائی. بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 33 قد ضربتما، اس کے معنی ہے تو اس میں ہمارے پاس تم دو مردوں نے مارا ہے، تم دو مرد نہیں مارے گئے. تو بے شک تم دو مردوں نے مارا ہے، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس میں اے آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے، تم دو مردوں نے مارا ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 34 ہے رمضان کے علاوہ. اس کو بہت غور کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تب بمشکل اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس نے پیپر دیا ہے اس کے لیے تو آسان ہوگا، لیکن جس نے پیپر نہیں دیا اس کے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے. اگلا کوشچن ہے رمضان کے علاوہ اعتکاف بجائے نفلی عبادت ہے، نفل سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو نفل سے کیا مراد ہے، نفل تو ویسے زائد ہے، لیکن یہاں پر ٹہرانا اور معین کرنا اور رضاکارانہ عمل، تو یہاں پر یہ ڈی آپشن کریکٹ آئے گا. رضاکارانہ عمل ڈی ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے 35 اس غزوے کا کیا نام ہے جس میں مسلمان بغیر لڑے واپس لوٹ آئے؟ غزوہ موتا اور غزوہ تبوک اور غزوہ خیبر. تو اس میں وہ افواہ کی وجہ سے وہ تو آگے چلے گئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور پھر آگے مطلب قیام بھی کیا، لیکن اس میں جنگ اس طرح نہیں ہوئی. تو یہ غزوہ تبوک 9 ہجری. سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے 36 کون سے مسجد منافقین کا مرکز کہلاتی؟ زرار، تاس اور طائف، ان میں سے کوئی نہیں. تو مسجد زرار اے آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 37 کون سا ہجری سال عام الوفود کہلاتا ہے؟ 4 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری. تو یہ 9 ہجری میں گروہ لوگ جو ہے نا اس طرح وہ مسلمان ہوئے تھے. تو یہ وقت کی جمع ہے وفود. 9 ہجری ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے بی. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 38 ہے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سریہ جو ہے نا وہ روانہ کیے؟ تو 56، 60، 64، 70. تو یہ ہمارے پاس اے آپشن بالکل کریکٹ ہے 56. اگلا ہے کوشچن نمبر 39 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجے جانے والے آخری سریہ کا سالار کا کیا نام تھا؟ زید بن حارث، سعد بن ابی وقاص اور اسامہ بن زید، منظر بن عمر. تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ بی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص. بعض دوست جیسے حضرت زید بن حارث کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 40 مہیمن کا کیا معنی ہے؟ امن دینے والا، رہنما، نگہبان، زبردست. تو یہ امن دینے والا یہ آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 41 ہے المنتقم کیسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینے والا، بادشاہ، باطن، رہنما. تو یہ ہمارے پاس اے آپشن جو ہے بدلہ لینے والا کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 42 ہے طواف زیارت فرض ہے، حاجیوں کو اس کی ادائیگی کا حکم کب سے ہے؟ 9 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک درمیان، 10 ذی الحج سے 11 ذی الحج کے درمیان اور 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے درمیان. ان میں سے کوئی نہیں. تو اس میں ہمارے پاس 42 میں سی آپشن جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، یعنی 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 43 ہے طواف صدر کا دوسرا نام ہے طواف وداع یا آگے ہے طواف مکہ اور طواف زیارت. تو اس میں ہمارے پاس یہ آپشن جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 44 ہے منا کے ڈیش کے درمیان واقع ہے؟ مزدلفہ اور مکہ اور آگے ہے مزدلفہ اور عرفات، عرفات اور مکہ،
ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ منی جو ہے مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عرفات 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ اس کا درست جو آپشن ہے منی جو ہے نا عرفات اور مکہ کے درمیان میں آ رہا ہے. تو سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 45 ہے. اچھا جی, جمرہ عقبہ کے بعد جمرہ کو کنکر مارنے جاتے ہیں, ان کا کیا نام ہے؟ تو مسجد صغری, مسجد وسطی اور مسجد جمرہ اول ان میں سے کوئی. تو یہ جمرہ ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے مسجد یہ جمرہ عقبہ, تو اس کے بعد وسطی اور آخر میں صغری آتا ہے. تو یہ بی آپشن ہمارے پاس یہاں پر بالکل کریکٹ آنسر ہے. تو اس طرح یہ تھا کمپلیٹ پیپر جو آپ دیکھ چکے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں, اور اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اور کے پی پبلک سروس کمیشن کے بارے میں اپڈیٹس رہنے کے لیے اور اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو.